ویلکم بیک ناظرین وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ناموس رسالت کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب نے بہت ڈیٹیل میں ان لوگوں کو بتایا جو اس چیز کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں پائے کہ ہمارے لیے یہ کتنا مقدم ہے. کہتے ہیں مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، سب سے آگے اس کا درجہ ہے والدین. حالانکہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے اعلیٰ ہستی ہے کسی انسان کے لیے، لیکن مسلمانیت کے اندر اس سے بھی بڑھ کر ایک درجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ان کے حوالے سے مسلمان نہیں بات سنتے، ان کے خلاف جو لوگ کرتے ہیں. اس پر ناظرین مزید ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں، کیا وجہ ہے کہ ہم ابھی تک دنیا کو اس دورائے پہ نہیں لا سکے کہ وہ ایزیلی اس چیز کو سمجھ سکیں کہ ہمارے لیے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اصل میں ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ ہم نے چیزوں میں ہم بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں. ہمارا انسٹیٹیوشن جو ریلیجن کا ہے وہ مسلمانوں کی حد تک تو تبلیغ و اشاعت میں کافی کامیاب ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ اپنے پیغام کو جو جاودانیت چاہیے اور جس طرح کا اس کو ذہنی اور شعوری اس کے اندر اس کا آگہی کا لیول ہونا چاہیے تھا، وہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس کو نہیں لا سکے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے جو اسلامک لوگ ہیں جو پرچار کرتے ہیں دین کا، وہ اس کو اس نہج پر نہیں لے کے گئے جو کہ آج دنیا جہاں پر پہنچی ہوئی ہے. اگر ہم ان کے بیلنس ہو جاتے تو شاید وہ ایزیلی سمجھ سکتے. اس میں بہت سارے فیکٹرز اور بھی ہیں. تاریخ ہے کہ اگرچہ ہمارا اور عیسائیت اور ہندوؤں کے درمیان ایک جب کلش آ رہی ہے، اس کے درمیان ہم کچھ اس کی جو ہے مذہبوں کی سویلائزیشن کا ٹکراؤ کا بھی مسئلہ پیدا کر سکتے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے جو ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے کہ دیکھیں بات یہ ہے، اگر آپ اپنی بات سمجھائیں اور ان لوگوں کو سمجھائیں جن لوگوں کا جو ذہنی شعور ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ آپ کی بات آپ اس لیول پہ جا کے اگر بات کریں تو وہ سمجھ جائیں گے، تو پھر آپ کی ذمہ داری پوری ہوتی ہے. اگر آپ اپنے پرانے حوالے دے دے کہ ہمیں تو کیونکہ ہمارے اندر تو ایمان پہلے سے موجود ہے، ٹھیک ہے، ہمیں تو آپ نہ بھی کہیں گے تو یہ چنگاری بار بار آگ میں بدلتی ہے. بے شک. لیکن بات یہ ہے کہ جو بین الاقوامی آپ جب سطح پہ جاتے ہیں تو یہ جو انسٹیٹیوشن ہے بدقسمتی سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس نے ہمیں بری طرح سے ناکام کیا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے علماء کرام میں سے چند ایسے نام ہیں جن کو آپ لے سکتے ہیں کہ جنہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ جا کے ایسا کام کیا ہے کہ ان کی حجت مانی جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے جو ہے باقی چیزوں میں ہم پیچھے رہ گئے. وہ نوجوان نسل جو یورپ میں آگے بڑھ رہی ہے، جو امریکہ میں ہیں تو انسان نا، لاجک تو سب کو اپیل کرتی ہے. تو یہ سمجھانا اصل میں ہمارے علماء کا، ہم لوگوں کا کام تھا، اور اسی لیے ہم اپنے پروگرام میں یہ کوشش کرتے ہیں، اگرچہ ہم کسی طرح بھی اس قابل نہیں ہیں کہ ہم علماء مشائخ کی تو ہم خاک کے برابر بھی نہیں، لیکن یہ دراصل پروگرام کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم وہ ساری چیزوں کو بتائیں کہ جب آپ نے بات کرنی ہے تو آپ کے بات میں تقاضائے زماں کیا ہیں، آج کے دور کے تقاضے کیا ہیں. آج کا دور آپ سے نہیں پوچھتا، آپ فارسی کی ٹرم دینے کی بجائے آپ کو اب بتانا پڑے گا کوانٹم ورلڈ کیا ہے. اگر آپ کوانٹم ورلڈ کا حوالہ دے کے بات کریں گے، آج فلسفہ پیچھے رہ چکا ہے جو ہمارے عالم نہیں سمجھ پا رہے. مطلب لاجک کے اوپر دنیا جا رہی ہے. پہلے فلسفہ جو تھا سائنس اس کا ایک حصہ تھا، لیکن اب یہ ہوا ہے کہ سائنس آگے ہے، فلسفہ تو جو سائنس پہ ثابت ہوتا ہے اس کے مطابق بن جاتا ہے. لیکن ہم سائنس کی اس نہج پہ جا کے ہم نے بات نہیں کی. ہم نے قرآن کی اس وسعت کو اس ایمانداری اور محنت سے تلاش نہیں کیا جو اقبال کہتے تھے نا کہ قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان. وہ غوطہ زن نہیں ہوئے. اس لیے ہم کمیونیکیٹ ہم جب کرتے ہیں انہیں لگتا ہے یہ کوئی ایسی آوازیں ہیں جو پرانے دور کی ہیں. انہیں وہ جن ٹرمز پہ آج دنیا چل رہی ہے وہ ہے، جیسے ہم نے کہا کہ ہیٹر سپیچ. آپ انہیں بتایا وہ بات تھوڑی سمجھ گئے. ٹھیک ہے. آپ نے کھڑے ہو کے جب آپ ان کی ٹرمز کو، اور یہ مسلمان کا کام ہے، نبض ہستی پہ مرد مومن کا ہاتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور میں یہ اپنے خاص طور پہ سننے والوں کو بتاؤں کہ مسلمان اپنے دور کا سب سے جدید انسان ہوتا ہے. اگر ہم اس دور کے جدید ترین انسان کس سے ہوگا؟ علم سے، بے شک، آگہی سے، شعور سے. اگر ہم اپنے دور کے جدید ترین آدمی نہیں ہیں تو ہم مسلمان بھی اچھے نہیں ہیں.
صحیح. پھر ہم نے وہ حق ادا نہیں کیا. دیکھیں نا، ایک شخص پیدا ہوا عیسائی، اب کیا وجہ کہ وہ عیسائی کیوں نہ ہو؟ میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا، میں مسلمان. وہ عیسائی گھر میں پیدا ہوا، وہ عیسائی ہے. اگر اس تک خدا کے پیغام کی حقانیت نہیں پہنچتی، ٹھیک ہے، تو اس پہ پھر سوال نہیں ہوگا قیامت کو. صحیح. پھر ہم سے ہوگا کہ جناب آپ بتائیں کہ آپ نے کیوں نہیں صحیح طور پہ پیش کیا. صحیح. تو یہی بات کہ یہ جو مختلف واقعات ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک تو اور بھی فیکٹر ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے ایمان جو ہے، ہم لوگ زر کے غلام ہو گئے ہیں. بیسیکلی معاشی جو ہے وہ مسئلہ ہم لوگوں نے اپنے ارد گرد اتنا زیادہ کر لیا ہے کہ ہم اس زمین اور اس زر کے جو اللہ نے انسان کے لیے بنائی تھی، ہم نے اسے اپنا بادشاہ بنا لیا. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں، یہ تو ساری بات، اگر دنیا پھر بھی نہیں مانتی اور اس طرح کے واقعات مزید ہوتے ہیں تو اس کے کیا اثرات آئیں گے؟ دیکھیں، یہ بات میں بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس کے متعلق میں تھوڑا سا ذرا ہماری اپنی نظر دور جائے. سب سے پہلے تو ہمیں ایک بری چیز کے اندر سے بھی اللہ پاک خیر نکال دیتا ہے. دیکھیں، یہ جو قومیت کا سب سے جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے نا مسلمانوں میں، وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. آپ ہیں مرکز قوم، آپ ہیں مرکز ملت بیضا. اور آپ دیکھیں کہ ایک واقعہ ہوا ہے، اس کی خباثت خبیثوں کے ساتھ ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ دیکھیں کہ وہ اس نے امت کو کس طرح اکٹھا کر دیا ہے کہ انڈونیشیا سے لے کے آپ کا ٹرکی تک جو ہے وہ اس کے لیے اٹھ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو میں بلکہ جب بتا رہے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشق کے تقاضے ہم ذکر کر رہے تھے، تو ہم نے دیکھا اس میں جاودانیت ہے. ہم نے دیکھا کہ اس میں جو تھا غیرت ملت بیضا. اب غیرت کیا کرتی ہے؟ آپ کو اکٹھا کر دیتی ہے. وہ اب باقی چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. حکمران ابھی صبح سو کے نہیں اٹھے ہوتے تو لوگ باہر سڑکوں پہ آ جاتے. ٹھیک ہے. تو یہ جو تشکیل سازی قوم کی ہے، شاید اللہ پاک یہ میں بتاؤں کہ اس کے ذریعے، اگرچہ یہ وہ اپنی طرف سے برا کرتے ہیں، لیکن علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. اچھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو طوفان مغرب ہے یا طوفان کفر ہے نا، یہ ہمیں اکٹھا کرتا ہے. یہ یوں ہے جیسے کتے اللہ نے چھوڑے ہوئے ہیں، اور یہ کتے جو ہیں مسلمانوں کو جب پڑھتے ہیں تو مسلمانوں کو نہیں پتہ اصل میں، وہ جیسے بھیڑوں کو نہیں ادھر سے اکٹھی ہو جاتی، تو اصل میں تو یہ مسلمان ان کتوں کی وجہ سے اکٹھے ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ یہ جب اپنے آپ کو پہچان لیں گے. یہیں سے میں ایک نقطہ اٹھانا چاہتا ہوں، اپنی قوم کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جذباتی ہونا تو ہمارا حضور کے لیے حق ہے. حضور کے اوپر جان نثار کر دینا تو ابتدائے عشق ہے. یہ تو کوئی بات ہی نہیں. لیکن ذرا اپنے آپ کو پہچانیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ماضی ہیں، ہمارا حال ہیں، ہمارا مستقبل ہے. ٹھیک ہے. کس طرح ہماری پہچان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. صحیح بات. ہمارا آئین، ہمارا دستور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم کس طرح کے طریقے سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں وہ ہمارا نبی ڈیفائن کرتا ہے. ہماری مستقبل کے اہداف کیا ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیے ہیں. اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنی زندگی پہ واقعی اس کو نافذ کریں. ہماری پہچان پتہ چلے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دیدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صرف خواب میں دیکھنا نہیں ہے. اپنے آپ کو اس طرح کرو کہ جب آئینے میں اپنے آپ کو دیکھو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جائے. واہ. اپنے اعمال ایسے کرو کہ جب تم ان اعمال پہ چلو تو تمہیں ہر قدم پہ اپنے نبی کی یاد آئے. تو ہماری پہچان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ہم اس کو سمجھیں. ہمارا ماضی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارا حال وہ ہے، ہمارا ہے. اور یقین کیجئے جب ہمیں ان چیزوں کی سمجھ آ جائے گی، جب ہم سمجھ لیں گے نا، پھر دوسروں کو سمجھانا مشکل نہیں ہے. واقعی. لیکن مصیبت یہ ہے عمران کہ ہم خود بھی نہیں سمجھے اس بات کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقام کیا ہے. یا ہمیں بتایا نہیں گیا، صحیح طریقے سے ایکسپلین نہیں کیا گیا. جی میں تو اس بات کو کہتا ہوں کہ جو دائی ہے، جو استاد ہے، اگر وہ اپنا فرض ادا کر دے تو کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ یہ انسٹیٹیوشن بدقسمتی سے اس کام میں بری طرح سے ناکام ہو گیا کہ ہے گہے وہم و گماں دنیا تمام، اس جہاں کو دے نبوت کا پیام. واہ. اے اسیران فسون کاخ و کو، آدمی کیوں آدمی کا ہو غلام. صحیح. بت کدا ہے ایک پرانا توڑ دو، یہ خدا بندان دنیا کا نظام. خاک سے پیدا ہو ایک عالم نیا، غیر فرسودہ ہو کار صبح و شام. اور توڑ دو زنجیر خوف بے کسی، ہو نہ کیوں آزاد ذہنوں کے غلام.
ہے محیط کل مسیحا کی نظر، انقلاب زندگی ہے یہ سفر، ٹوٹتی جاتی ہے زنجیر مکاں، حاصلے دی ہے جہان بے کراں، ہے نئی شام و سحر کی ساعتیں، بزم امکانات ہے شہر زماں، ایک بستی خیر ہے جس کی بنا، ایک رستہ نور ہے جس کا نشان، ماشاءاللہ، اور باعث توقیر سوز دل ہوا، ہے گوہر سے قیمتی اشک رواں، آدمیت باعث سے عزت ہوئی، بوریا تھا منصب شاہ جہاں، اور مشکلیں آتی رہیں کٹتی رہیں، ٹولیاں یہ خیر کی بڑھتی رہیں، اور بند ہے کہ خیر کا شر سے پڑا ہے واسطہ، فیصلے ہونے کا موسم آ گیا، واہ، اور مشتعل ہے شہر میں بیداد گر، ہر طرف شور قیامت ہے بپا، جھاڑ کر دامن چلے اہل نظر، ایک خدا کا ہے انہیں بس آسرا، اور یوں تو ہیں لات و حبل کے دل بڑے، جیت جاتا ہے پر اندیکھا خدا، واہ، اور مارتے اور پیٹتے ہیں اہل سو، ظلم کا یہ آخری ہیلا ہوا، کر چکے جو بس میں تھا انسان کے، راہ رو ٹھہرے نہیں ایمان کے، اور آخری بند ہے، غور سے سنیے گا، کہ صبر ہے اور صبر کی تلقین ہے، روئے عالم کی نئی تزئین ہے، نکہت حق سے ہوا ہے مشک بار، دشت و صحرا کی قبا یاسین ہے، ماشاءاللہ، کھل رہے ہیں زخم پھولوں کی طرح، ماشاءاللہ، وادی نخل و جبل رنگین ہے، تو گمانداری کے آزادہ گریخت، اقبال کا مصرع ہے، تو گمانداری کے آزادہ گریخت، ضرب حق میں ایز دی تمکین ہے، اور ابتسام روح حق سے صاف کر، گرد شر سے زندگی غمگین ہے، اور آخر میں اقبال کا شعر ہے کہ تازہ بخشش ہائے یاں سلطان دیں، مسجد معشد ہماروئے زمین، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عطا کر دیا کہ یہ ساری دنیا کی زمین ہماری مسجد ہے، صحیح، یہ ساری صحیح، دنیا کی جگہ ہمارے لیے عبادت کا ہے۔ ٹھیک، ڈاکٹر صاحب آپ نے جیسے کہتے ہیں نٹ شل نکال دینا کس بات کا، وہ آپ نے اپنی بات کو ان اشعار کے اندر بیان کر دیا ہے، اور شاید سمجھنے والے ایزیلی اس کو سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ جی ناظرین، اب پروگرام کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ ہم بھی ایک لمٹ کے اندر ہیں، اس لمٹ کو کراس نہیں کر سکتے، لیکن جاتے جاتے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے، خاص کر مسلمانوں کی بات کرتا ہوں، ہمارے لیے اس لفظ سے نہ کوئی آگے ہے نہ کوئی پیچھے، یہ ناموس رسالت مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔